ایک زمین ایسی جس پر ایک بادشاہ صدیوں تک حکومت کرتا رہا، جو صرف تاج کا نہیں خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جس کے لیے لوگ زمین پر نہیں سجدوں میں چلتے تھے۔ اور پھر ایک ایسی رات آئی جب اس بادشاہ کی نیند ایک خواب نے چھین لی، اور جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک لیا اور قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ مصر اس دور کا سب سے طاقتور ملک، جہاں نیل کے کنارے بسنے والے لوگ اور ان کی فصلیں سونا اگلتی تھیں۔ بازار بالکل بھرے ہوئے، محل پتھر کے نہیں غرور کے بنے ہوئے، اور ان سب کے بیچ صرف ایک شخص، فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا، عقیدہ تھا۔ لوگ صرف اس کی بات نہیں مانتے تھے، اس کی بات پر ایمان رکھتے تھے، اور وہ لوگوں سے کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور مصر کے لوگ اس کے آگے جھکے رہتے تھے۔ اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی نہیں دیکھتی تھی، اور اس کا نام تھا بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ تھے، ان کا لباس الگ تھا، انہیں غلام بنا دیا گیا۔ ان کے مرد صبح سے لے کر شام تک پتھر اٹھاتے اور فرعون کے محل بناتے، اور رات کو تھکے ہوئے گر جاتے۔ ان کی عورتیں صرف اس لیے زندہ رکھی جاتی تھی تاکہ غلامی کا سلسلہ چلتا رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، کیونکہ جو قوم کمزور ہو وہ کبھی تخت کو نہیں ہلا سکتی۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی تو مصر کے تمام گھروں کو جلا رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون بالکل ڈر گیا اور اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا۔ پہلی مرتبہ تھی جب فرعون نے اپنے آپ کو کمزور دیکھا، اور اسی رات نجومی اور علم غیب کا دعویٰ کرنے والے دربار میں بلائے گئے، خواب سنایا گیا، اور پھر وہ جملہ بولا گیا جو تاریخ بدل دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اور یہیں سے فرعون کا غرور دہشت میں بدلنے لگا۔ ڈر جب دل میں آ جائے تو عقل چلی جاتی ہے، اور جب عقل چلی جائے تو ظلم پیدا ہوتا ہے۔ فرعون نے سوچا مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ حکم لکھا گیا جو قانون نہیں قتل نامہ تھا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دو۔ شہر شہر تلوار چلی، پتہ نہیں کتنی ماؤں کی گود اجاڑ دی گئی، ہزاروں معصوم بچے جان سے گئے۔ اسی ظلم کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہر پل خوف میں رہتی تھی۔ تب اللہ نے کہا اسے دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں خطرہ محسوس ہو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ تفسیر کے مطابق اس ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک صندوق تیار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے اندر ڈال کر۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔